عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. اللہ عز و جل کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے جس سے ہم سب کو رمضان کے اس مبارک مہینے میں داخل کیا. اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اس لیے کہ پچھلے سال کا جو رمضان تھا وہ پورے کا پورا لاک ڈاؤن کے نظر ہو گیا، اور بہت سارے لوگ دل میں یہ حسرت لیے تھے کہ کاش ہم مسجدوں میں تراویح کی نماز ادا کر پاتے، کاش ہم مسجدوں میں داخل ہو پاتے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں صحت کے ساتھ داخل کیا اور ہمیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کا موقع فراہم کیا. محترم بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ، یہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن مجید کو اللہ عز و جل نے اسی مہینے میں نازل کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے میں اللہ عز و جل نے قرآن کو نازل کیا ہے. لیکن قرآن مجید کی نازل ہونے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن مجید کی نازل ہونے کا کیا مقصود ہے؟ قرآن مجید کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھ لینا یہ قرآن مجید کا حق ادا کرنا ہے، اور یقیناً قرآن مجید کی تلاوت بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. ایک ایک حرف پر انسان کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. لیکن اصل مقصود قرآن کے نزول کا کیا ہے؟ وہ مقصود ہے تدبر، غور و فکر کرنا قرآن میں. اسی لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اللہ عز و جل نے کہا: کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے یہ بابرکت کتاب لوگوں کے پاس اتاری ہے تاکہ وہ تدبر کریں اس میں. اسی لیے اللہ نے اتارا ہے. رہی بات تلاوت کی، تو وہ قرآن کے آنے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے، یہ اصل نہیں ہے. اسی وجہ سے حدیث میں ایسے لوگوں کی مذمت آئی ہے جو لوگ صرف قرآن کی تلاوت جانتے ہیں، اچھی آواز میں تلاوت کر سکتے ہیں، تجوید کے ساتھ تلاوت کر سکتے ہیں، مگر اس کے حدود، اس کے معانی، اس کے مفاہیم سے وہ لوگ غافل ہیں. ایسے لوگوں کی مذمت آئی ہے حدیث میں. کیوں؟ کہ یہ عبادت نہیں ہے. یقیناً عبادت ہے، لیکن تلاوت اصل مقصود نہیں ہے. اصل مقصود تدبر ہے. تدبر کسے کہتے ہیں؟ تدبر کہتے ہیں غور و فکر کو. غور و فکر کا کیا معنی ہے؟ ہمارے غور و فکر کا ایک معنی عجیب ہے. وہ کیا ہے؟ کہ آدمی قرآن مجید کو پڑھے، اس کے ترجمے کو پڑھے، اور اس کے دل میں جو مطلب آتا ہے وہ سمجھے کہ یہی قرآن کی تفسیر ہے. یہ باطل ہے. تدبر کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کی صحیح تفسیر جو احادیث میں صحابہ کے اقوال سے، سلف امت کے سلف صالحین سے وارد ہے، اس تفسیر کو سمجھنا، اس کو پڑھنا اس نیت سے کہ میں اس پہ عمل کر سکوں. آپ تفسیر پڑھتے ہیں، آپ تفسیر سنتے ہیں، آپ کا مقصود کیا ہو؟ مقصود یہ ہے کہ میں اس کو سمجھوں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کروں. یہ تدبر ہے، اور یہی اصل مقصود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، قرآن مجید پڑھو تو یہ ارادہ نہ رکھو کہ کب ختم ہوگا، کب سورت کا آخری حصہ آئے گا. قرآن پڑھو تو یہ سوچ کے پڑھو کہ میں کتنا اس سے عمل لے پا رہا ہوں، کتنی ہدایت میری زندگی میں داخل ہو رہی ہے. یہ اصل مقصود ہونا چاہیے. اس وجہ سے اللہ عز و جل نے اہل ایمان کے بارے میں کہا: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اگر ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو اضافہ کیسے ہوگا؟ اگر سمجھتے ہیں، عمل کرنے کی نیت سے نہیں سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ اس سے اپنی زندگی میں تبدیلی کرنی ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تفسیر کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن زندگی ان کی عمل سے خالی ہے، لہٰذا وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. رمضان مبارک کے اندر یہ تہیہ کیجیے، جس طرح آپ قرآن سنتے ہیں اسی طرح آپ قرآن مجید کی تفسیر کو بھی سنیں. قرآن مجید کی تفسیر کے سننے کا مقصود آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی ہو، یہ اصل مقصود ہونا چاہیے. اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا: وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود
جبکہ آپ سب سے زیادہ رحم والے اس امت کے لیے آپ خود اس امت کی شکایت کریں گے اللہ کے سامنے اور کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ شکایت خود نبی کریں گے، اس لیے کہ جرم اتنا بڑا ہے۔ آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر صحیح راستہ کیسے فراہم ہوگا؟ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ حلال و حرام کیا ہے؟ صحیح اور غلط کیا ہے؟ خیر و شر کیا ہے؟ یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ اب قرآن ہی نہیں جانتے ہیں، اللہ کے رسول شکایت کریں گے۔ آپ اندازہ کیجئے رسول کی شکایت پہ کس قدر جلدی ایسے لوگوں کی پکڑ ہوگی جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور چھوڑنے کا کیا معنی ہے؟ اہل علم نے کہا چھوڑنے کا معنی یہ ہے جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھنا چھوڑ دیا تھا، قرآن مجید پہ تدبر چھوڑ دیا تھا، اس پر عمل کرنے کی نیت سے سننا چھوڑ دیا تھا۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اما السائل فلا تنہر، اما الیتیم فلا تقہر، واما السائل فلا تنہر۔ یتیم کو کبھی جھڑکنا نہیں چاہیے، مانگنے والے کو کبھی دھتکارنا نہیں چاہیے۔ جب آپ یہ آیتیں پڑھتے ہیں آپ کی زندگی میں آپ کو دیکھنا چاہیے ہم یتیموں کے ساتھ کیا تعامل کر رہے ہیں، کیا ہم یتیموں کے ساتھ نرم گو ہیں، ہم مانگنے والوں کے ساتھ کیا تعامل کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے منافقین اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم نمازوں کے لیے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، اس نیت سے کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں اور قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اس نیت سے قرآن کو سننا یہ تدبر ہے، یہی اصل مقصود ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو لوگ تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام سے متعلق ہے کہ کوئی بھی آیت نازل ہوتی وہ سمجھتے تھے کہ قرآن میرے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں آپ جب بھی قرآن میں پڑھیں اے ایمان والوں، آپ چوکنا ہو جائیے کہ قرآن آپ سے بات کر رہا ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن صحابہ کے لیے نہیں ہے، صرف قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے۔ اے ایمان والوں، جب آپ سنیں آپ متوجہ ہو جائیں، کیونکہ آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے۔ اسی وجہ سے بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ آپ کے سامنے آواز کو بلند کرتے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے خوف ہے کہ کہیں ان کے عمل ضائع نہ ہو جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور خاص پس منظر میں نازل ہوئی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کوئی گفتگو ہو گئی، آواز تھوڑی اونچی ہو گئی، اللہ عز و جل نے آیت نازل کی اور کہا کہ رسول کے سامنے آواز پست رکھنا چاہیے۔ اس کو آپ سمجھیں، ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس بن شماس، ان کا اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب قرآن کہتا ہے جو لوگ رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، انہوں نے مسجد کو آنا چھوڑ دیا، صحابہ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور گھر میں بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ ثابت کہاں ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے۔ ان کے پڑوسی نے کہا اللہ کے نبی میں ان سے دیکھ کر کے آتا ہوں۔ وہ گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضرت ثابت اپنا سر نیچے لٹکائے ہوئے بہت غمزدہ ہیں، بہت پریشان ہیں، اور ان سے پوچھنے پہ کہتے ہیں میرے سارے اعمال برباد ہو چکے ہیں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری آواز اونچی ہے۔ اور ایسے ہی تھا، ان کی آواز فطری طور پہ وہ اونچی کرتے نہیں تھے، آواز ہی ان کی ایسی تھی کہ دوسروں کے مقابلے میں اونچی نظر آتی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے جو آواز رسول کی آواز سے بلند ہو اس آدمی کے لیے اعمال میں ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اطلاع دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثابت سے کہو کہ وہ اہل جہنم میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ اہل جنت میں سے ہیں، اور ان کو خوشخبری دی گئی حضرت ثابت کو۔ انس بن مالک کہتے ہیں ثابت ایک ایسے صحابی ہیں جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تھے، لیکن ہم کو یقین تھا کہ جنتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ آپ دیکھیں کہ وہ بات جو ان کے متعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے اسے ایسے پڑھا گویا کہ قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے عمل ضائع ہو گئے۔ اور یہی طریقہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا کہ ہم تدبر اور فہم کے ساتھ قرآن کو پڑھ سکیں۔ اللہ عز و جل سے دعا کہ اللہ عز و جل ہم سب کو رمضان کی مبارک ساعتوں میں قرآن کو سننے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل صحت و عافیت کے ساتھ رمضان میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم۔